چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکل پکڑ کے چلے تو اس کے تابع ہو جائے گا وہ. کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اس لیے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا الفاظ بھی ہے، اس کا اخلاص بھی ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ ہمارے کے کہنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ نیت ٹھیک ہو. نہیں، اخلاص کا مطلب نیت ٹھیک ہونا، یہ تو نیت کا اخلاص ہے. سوال تو کلمے کے اخلاص کا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نیت کا اخلاص کیا ہے، انہوں نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل کا اخلاص نیت ہے. میں کہتا ہوں نہیں، وہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو. عمل کے اخلاص کیا ہے؟ کلمے کے اخلاص کیا ہے؟ کلمے کی اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. میرا غور کر لیں اپنے ایمان پر. آدمی جھوٹ بول رہا، سود کھا رہا، نعوذ باللہ قواعد کے اندر مبتلا ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں تو ہوں ایمان والا، مجھے کیا ضرورت ہے ایمان. آپ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صاحب نے اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ اور اس کا اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو یہ حرام سے روک دے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ اس کا اخلاص ہے. بہت کریں صحابہ اکرام شراب کے عادی تھے. شراب حلال تھی، شراب حلال تھی، پانی کی طرح پی جاتی تھی. کسی کی تجارت، کسی کی عادت، اچھی سے اچھی شراب بنتی تھی. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكُنْتُ أَشْرَبُ الْقَوْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ کہ میں سب سے زیادہ شراب کا عادی تھا. اللہ کی شان، شراب پی جاتی. لیکن جب حکم آیا تو جس وقت حکم آیا اس وقت شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح اور غلاظت کی طرح اور پاخانے پیشاب کی طرح بہ رہی تھی. یہ پیشاب بہ رہا ہے کیونکہ نزدیک بہتے ہوئے پیشاب میں اور بہتی ہوئی شراب میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جتنی ناپاکی ہے اتنا ناپاکی ہے. دونوں کی ناپاکی برابر ہو گئی. حکم آتے ہی وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جی اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے. آپ مجبوری، اس بات تو مجبوری کا نام دین ہے. اس زمانے میں مجبوری کا نام دین ہے. جتنا دین مسلمان برباد کر رہا ہے صرف مجبوری کی بنیاد پر برباد کر رہا ہے. لیکن مجبوری ہے کیا کر سکتے. شراب حرام ہوئی، اعلان ہوا مسجد میں کہ جو اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی. جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کا ہاتھ وہیں رک گیا کہ حرام ہو گئی ہے. یہاں سوال اس کا نہیں ہے کہ آئندہ کبھی نہیں پئیں گے. یہاں سوال اس کا ہے کہ جو شراب اس وقت پی ہوئی ہے، جی ہاں، یہاں تو مسلمان بات معلوم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں عمل کرنا ہے علم حاصل ہونے سے پہلے. سنیے آپ، تو پیتے تھے شراب حلال تھی. جب حرام ہوئی تو صحابہ نے ہاتھ بھی روک لیا کہ وہ شراب حرام ہو گئی. سوال اس کا نہیں ہے کہ آئندہ کبھی نہیں پئیں گے. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آئندہ کبھی پئیں گے. اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اور یہ کوئی ایمان کا کمال بھی نہیں ہے.